بچے والدین کی بات نہیں سنتے یا ان کا کہنا نہیں مانتے۔ بے شک والدین ان کے فائدے اور بھلے کے لیے کچھ کہتے ہیں، لیکن پھر بھی بچے ان کی بات کو دھیان سے نہیں سنتے۔ ایک کان سے سنتے ہیں اور دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں۔ ہم والدین جو ہوتے ہیں ان کو ڈسپلنڈ بنانا چاہتے ہیں، ان کی زندگی میں اچھی چیزیں لانا چاہتے ہیں، انہیں کامیاب بنانا چاہتے ہیں، انہیں خوشحال انسان بنانا چاہتے ہیں، لیکن بچے کیا کرتے ہیں؟ بچے والدین کی باتوں کو اگنور کرتے ہیں اور انہیں سیریس نہیں لیتے۔ تو ایسی صورتحال میں والدین بچوں کو کس طرح سے سیدھا کریں، کس طرح سے سدھاریں؟ آج کل والدین اگر دیکھا جائے تو بہت بیزی ہوتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ بچے بھی موبائل، ٹی وی اور گیمز وغیرہ میں، مختلف قسم کی ایکٹیویٹیز وغیرہ میں بہت زیادہ انوالو ہوتے ہیں اور بزی رہتے ہیں۔ تو ایسی صورتحال میں جب آپ بچوں کو سدھارنا چاہتے ہیں، یہاں ایک بات بہت ضروری ہے کہ بچوں کو کریکٹ کرنے کے لیے پہلے ان کے ساتھ کنیکٹ ہونا بہت ضروری ہے۔ تو آج کے ولاگ میں آپ کے ساتھ 3 ایسی پاورفل ٹپس شیئر کر رہی ہوں جو اگر آپ اپنی بزی لائف میں بھی اپنے بچوں کے ساتھ اپنائیں گے تو نہ صرف بچے آپ کی بات سنیں گے بلکہ مانیں گے بھی۔ اور اگر یہ تینوں ٹپس تکنیک آپ نے اپنے بچوں کے ساتھ ایک ہفتے کے لیے بھی فالو کی تو آپ کے بچے ڈیفینیٹلی آپ کی سب باتیں مانیں گے اور سنیں گے بھی، اور ایموشنلی آپ کے ساتھ کنیکٹ بھی ہو جائیں گے۔ آپ نے اپنے بچوں کی چائلڈ سائیکالوجی کو سمجھتے ہوئے اپنی بیزی لائف میں سے جسٹ 9 منٹ اپنے بچوں کو ڈیلی بیسس پر دینے ہیں، اور روز اپنے بچوں کو یہ 9 منٹ دے کر آپ ان سے اپنی بات منوا سکتے ہیں اور ان کے ساتھ ایموشنل کنیکٹ ہو سکتے ہیں۔ تو چلیے آج کا ولاگ شروع کرتے ہیں۔ ویلکم بیک ٹو مائی اندر ولاگ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تو یہ ڈسکس کرتے ہیں۔ ہم سب والدین یہ تو اچھی طرح جانتے ہیں کہ بچوں کو کیا سکھانا ہے، لیکن ہمیں یہ نہیں پتہ ہوتا کہ بچوں کو کب سکھانا ہے، اور یہی نہ سمجھنے کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ہم بچوں کو سمجھاتے رہتے ہیں لیکن بچے ہماری بات نہیں سمجھتے، اور آخر کار ہم سکھا کر تھک جاتے ہیں اور بچے ہماری بات ہی نہیں سنتے۔ بچوں کو سکھانے سے پہلے یہ بہت ضروری ہے کہ صحیح وقت کا انتخاب کیا جائے کہ کون سے ایسے اوقات ہیں جن میں اگر آپ بچے کو سمجھائیں گے تو بچے آپ کی بات سمجھیں گے اور سنیں گے۔ وہ کون سے 3 ٹائم ہیں جو چائلڈ سائیکالوجی کے مطابق بچے کو کوئی بھی بات سمجھانے کے لیے بہت زیادہ پاورفل اور امپورٹنٹ ٹائم ہیں، اور اگر ان تینوں ٹائموں پر آپ نے اپنے بچے کو ڈیلی بیسس پر 3 منٹ دیے تو آپ خود یہ جان جائیں گے کہ آپ اپنے بچے کے ساتھ ایک ہیپی اور ہیلتھی ریلیشن شپ بانڈ بنا سکتے ہیں اور بچوں سے اپنی سب باتیں منوا سکتے ہیں۔ پہلے نمبر پہ ہے مارننگ ٹائم، یعنی صبح کا وقت جب آپ اپنے بچے کو جگاتے ہیں۔ چائلڈ سائیکالوجی کو سامنے رکھتے ہوئے اگر بات کی جائے تو یہی ٹائم بچوں کے لیے ٹائم فار کیئرنگ ہے۔ یہ ایسا وقت ہے کہ آپ اپنے بچے کی جتنی کیئر کرتے ہیں، جتنی اس سے محبت کرتے ہیں، وہ جتانے کا سب سے یہ بیسٹ ٹائم ہے۔ لیکن دیکھا جائے تو اس کے برعکس ہوتا ہے۔ اسی ٹائم پر زیادہ تر والدین بچوں کو ڈانٹ ڈپٹ کر یا مار پیٹ کے ذریعے جگا رہے ہوتے ہیں۔ آپ یقین کریں کہ اس ٹائم بچوں کا مائنڈ بہت سینسٹیو ہوتا ہے اور وہ آپ کی ہر قسم کی بات، آپ کی ڈانٹ ڈپٹ کو سینسٹیولی نوٹس کر رہے ہوتے ہیں۔ اس ٹائم پر بچے کو آپ کی محبت کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے، لیکن زیادہ تر والدین یہ ٹائم ڈانٹ ڈپٹ میں ضائع کر دیتے ہیں۔ بچوں کے ساتھ اس طرح کے جملے استعمال کیے جا رہے ہوتے ہیں کہ اٹھ جاؤ کم بخت، آپ کی وین نکل جائے گی، آپ کی بس نکل جائے گی، اسکول سے لیٹ ہو رہا ہے، آن لائن کلاسز کا ٹائم ہو گیا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو جب بچے کی صبح کا آغاز ہی ان جملوں کے ساتھ ہوتا ہے تو اس کا سارا دن بگڑتا ہے، بلکہ بچے کا ہی نہیں بلکہ والدین کا بھی یہی حال ہوتا ہے۔ تو آپ نے کسی بھی قسم کا چیخنا چلانا صبح کے ٹائم پر نہیں کرنا،
بلکہ آپ اپنے بچے کو پیار سے اٹھائیں، بچے کے سر پر ہاتھ پھیریں، 3 منٹ کے لیے بچے کے ساتھ لیٹ جائیں، اسے پیار کریں اور اسے السلام علیکم کرتے ہوئے بچے کو جگائیں۔ جب آپ اچھے طریقے سے بچے کی مارننگ کا آغاز کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ کیسے آپ کا بچہ آپ کی بات نہیں مانتا یا آپ کے ساتھ کنیکٹ نہیں ہوتا، لیکن والدین بچوں کو اپنا پیار فیل ہی نہیں کرواتے، انہیں یہ احساس ہی نہیں ہونے دیتے کہ ہم ان سے کتنا پیار کرتے ہیں۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ بس ہمارے دل میں پیار ہے، ہمارا بچہ ہے، اسے پتہ ہے کہ ہم اسے پیار کرتے ہیں۔ صرف اتنا پتہ ہونا کافی نہیں ہوتا، بلکہ آپ کو جتانا بھی ہوتا ہے۔ اپنے بچوں کے ساتھ پیار کا اظہار زبان سے بھی کرنا چاہیے۔ انہیں یہ ریلائز کروانا چاہیے کہ آپ کے والدین آپ سے محبت کرتے ہیں۔ دل میں پیار ہے لیکن اسے زبان پر لانے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ جب آپ زبان سے اپنے بچوں کے ساتھ محبت کا اظہار کرتے ہیں تو آپ کے بچے ایموشنلی آپ کے ساتھ بہت زیادہ کنیکٹ ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اپنے مارننگ ٹائم میں سے 3 منٹ کی قربانی دیں، اپنے بچوں کے ساتھ لیٹیں، انہیں پیار سے جگائیں، ان کے سر پر ہاتھ پھیریں۔ اس وقت بچے کا دماغ سکون کی حالت میں ہوتا ہے اور آپ کی سب پازیٹیو اور نیگیٹو باتوں کو اچھے سے آبزرو کر رہا ہوتا ہے۔ اس لیے بچوں کو چیخ چلا کر یا ڈانٹ ڈپٹ کر جگانے کی بجائے انہیں پیار سے اور پازیٹیو مائنڈ کے ساتھ جگائیں۔ دوسرے نمبر پر آتا ہے ڈنر ٹائم، یا جب بھی آپ بچے کے ساتھ ہوتے ہیں، چاہے وہ ڈنر کا ٹائم ہو یا لنچ کا ٹائم ہو۔ کچھ لوگ لنچ میں ساتھ ہوتے ہیں اور کچھ ڈنر میں ساتھ ہوتے ہیں، یعنی جب بھی آپ بچوں کے ساتھ مل کر کھانا کھاتے ہیں، پوری فیملی ساتھ مل کر کھانا کھاتی ہے تو یہ ٹائم بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ کھانے کے ٹائم بچوں کے ساتھ کنیکٹ ہوں، ان کو اپنی باتیں سنائیں اور کچھ ان کی باتیں بھی سنیں۔ اکثر گھروں میں جب کھانا لگ جاتا ہے ساتھ ہی ٹی وی لگا لیا جاتا ہے یا موبائل پر کوئی ڈرامہ سیریل یا کوئی بھی بچوں کی گیمز یا کارٹون وغیرہ چلائے جاتے ہیں۔ لیکن آپ نے بالکل بھی ایسا نہیں کرنا۔ آپ نے ڈیوائس فری ڈنر کو انجوائے کرنا ہے۔ بچوں کے ساتھ ڈنر کے ٹائم پر اپنی باتیں شیئر کرنی ہیں، ٹی وی یا موبائل پر نہیں لگے رہنا۔ اسی طرح کھانے کے ٹائم پر بچوں کی دن بھر کی شکایتیں ان کی مائیں اپنے شوہر سے کر رہی ہوتی ہیں، یا کھانا کھاتے ہوئے سبھی اپنی اپنی ڈیوائس ٹی وی یا موبائل پر بیزی ہوتے ہیں، تو کھانا کھاتے ہوئے لنچ کا ٹائم ہو یا ڈنر کا ٹائم ہو، ایموشنلی اپنے بچوں کے ساتھ کنیکٹ ہونے کے لیے بہت اہم ٹائم ہوتا ہے۔ لیکن اس امپورٹنٹ ٹائم کو ٹی وی یا موبائل دیکھتے ہوئے یا بچوں کی شکایتیں لگاتے ہوئے ویسٹ کر دیا جاتا ہے۔ بچوں کے ساتھ کھانا کھاتے ہوئے اپنے سارے دن کی ایکٹیویٹی شیئر کریں، ان سے بھی ان کی ایکٹیویٹی کے بارے میں پوچھیں، جو آپ کے ساتھ آج کے دن میں چیلنجز آئے ہیں ان کا تذکرہ بچوں سے کریں۔ کچھ نئے آئیڈیاز ان کو جو آپ کے ذہن میں آج آئے ہیں، یا پھر جو بھی آج اچھی یا بری چیزیں آپ کے ساتھ ہوئی ہیں وہ بھی اپنے بچوں کے ساتھ شیئر کریں۔ ود ان اے ویک آپ کا بچہ بھی کھانے کے ٹائم اپنی باتیں آپ کے ساتھ شیئر کرے گا۔ اسی طرح کھانا کھاتے ہوئے بچوں کی آپس کی ایکٹیویٹیز، ان کی اچھی عادتوں کو ڈسکس کریں کہ آج فلاں بچے نے آج یہ کام اچھا کیا ہے۔ مائیں بھی کھانا کھاتے ہوئے یہ بتائیں کہ آج میرے اس بچے نے اس کام میں میری ہیلپ کی ہے۔ بے شک بچہ سارا دن شرارتیں ہی کرتا ہے، لیکن سارے دن میں وہ کوئی نہ کوئی اچھا کام بھی تو ضرور کرتا ہے۔ اس چیز کو ڈسکس کریں، سب بچوں کو باری باری یہ احساس دلائیں کہ تم ایک اچھے بچے ہو، ہمارا کہنا مانتے ہو۔ اس کو شکر گزاری یا ایکنالج کرنا بھی بولتے ہیں، اور یہ ایسا آزمودہ نسخہ ہے کہ جس چیز کو بھی آپ بہتر کرنا چاہتے ہیں اس کا شکر ادا کریں، اس کی تعریف کریں تو وہ اور زیادہ بہتر ہو جائے گی۔ کہا جاتا ہے کہ بیہیویئر اپریشیٹڈ از بیہیویئر ریپیٹڈ۔ بچے کے جس بھی بیہیویئر کو آپ بار بار ریپیٹ کریں گے، چاہے وہ اچھا ہو یا برا، تو وہ بچہ وہی چیز بار بار کرے گا۔ اگر آپ بچے کو یہ کہتے ہیں کہ آپ یہ تو ہے ہی ایسا، یہ تو بھائی میری بات ہی نہیں مانتا، یہ کبھی کہنا ہی نہیں مانتا، تو بچہ کبھی بھی آپ کی بات نہیں مانے گا، کیونکہ اس کے ذہن میں یہ بات
بیٹھ چکی ہوتی ہے کہ میں تو ایسا ہی ہوں، اس لیے میں بات ہی نہیں مانوں گا۔ اور اس کے برعکس جب آپ اسے اس کی اچھی باتوں، اچھی عادتوں کے بارے میں بتاتے ہیں کہ بیٹا آپ تو میری سب باتیں مانتے ہو، بہت اچھے ہو، تو بچہ وہی اچھا کام آپ کو بار بار کر کے دکھاتا ہے۔ اسی طرح اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ بچے ہماری عزت کریں، ہمارا کہنا مانیں، اگر ہم منہ سے یہ کہیں گے کہ دیکھو میں تمہارا کتنا خیال رکھتی ہوں، میں تو تمہاری سب باتیں مانتی ہوں، تمہارے لیے اتنی محنت کرتی ہوں، کھانا بناتی ہوں، کپڑے دھوتی ہوں، پڑھاتی ہوں، وغیرہ وغیرہ، تو یہ سب باتیں کر کے ہم بچے کو احسان مندی نہیں بلکہ احسان جتانا سکھاتے ہیں، اور بچہ احسان فراموش ہو جاتا ہے۔ پھر بچہ بولتا ہے کہ میں بھی تو آپ کے لیے اتنا کر رہا ہوں، آپ کے کام کرتا ہوں، لیکن آپ کو احساس نہیں ہے۔ پھر بچہ اپنے احسان جتانا اور گنوانا شروع کر دیتا ہے۔ ان باتوں سے بچنے کے لیے کھانے کے وقت شکر گزاری کا کھیل کھیلیں اور سب بچوں کی باری باری تعریفیں کریں۔ کھانے کے ٹائم پر شکر گزاری کا کلچر اپنائیں اور اپنے بچوں کی سچی تعریفیں کریں۔ آپ نے ڈھونڈنا ہے کہ بچے کی کس چیز کی تعریف کرنی ہے۔ آہستہ آہستہ عادت ہو جائے گی کہ تعریف کیسے کرنی ہے، مائنڈ ٹیون ہو جائے گا آپ کا۔ تو کھانے کے ٹائم پر بچوں کو اس قسم کی ایکٹیویٹیز میں انوالو کریں، بجائے اس کے موبائل ٹی وی کا استعمال کریں، خود بھی اور بچے بھی۔ تھرڈ ٹائم جو کہ بہت امپورٹنٹ اور بہت پاورفل ہے، وہ ہے رات کو سونے کا ٹائم، سلیپنگ ٹائم۔ پہلے کے ٹائم میں یعنی مارننگ ٹائم میں آپ نے بچے کو کیئر دی، سیکنڈ ٹائم یعنی ڈنر یا لنچ کے ٹائم میں آپ نے بچے کو باتیں شیئر کرنا سکھایا، اور تیسرا ٹائم جو بیفور سلیپنگ ہے، سونے سے پہلے کا ٹائم، اس میں آپ بچے کو ڈیئرنگ سکھائیں گے۔ آج کل کے بچوں میں ٹالرنس پاور بہت ویک ہے۔ اگر ماں باپ کبھی بچے کو ڈانٹ دیں یا مار دیں تو بچے فوراً نیگیٹو ہو جاتے ہیں، ان کے مائنڈ میں بہت نیگیٹو قسم کی سوچیں آتی ہیں۔ ایون جو ٹین ایجرز ہوتے ہیں یا اس سے بڑی ایج کے بچے، ان کے اندر گھر چھوڑنے کی تھاٹس آتی ہیں، اور یہی نہیں بلکہ کئی بچوں میں تو سوسائڈ کرنے کی تھاٹس بھی آ رہی ہوتی ہیں۔ اس قسم کی نیگیٹو سوچیں بچوں کو اپنے والدین سے بہت زیادہ دور کر دیتی ہیں۔ اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے چاہے جس بھی ایج کے ہیں، ان کا سٹریس لیول کم ہو، ان کا غصہ کم ہو، تو سلیپ کے ٹائم بچوں کے ساتھ ڈیئرنگ کا آغاز کریں۔ جیسے کہ بچوں کے سامنے یہ کہیں کہ آئی کین ڈو اٹ، پازیٹیو فیل بچے میں ڈالیں۔ بچے سے یہ کہیں کہ تم یہ کر سکتے ہو، تمہارے اندر اتنی ابیلٹی ہے، اتنی کمپیسٹی ہے، اتنی پاور ہے کہ تم اس طرح کے کام کر سکتے ہو۔ بچے میں اس چیز کا احساس دلانا ہے کہ خود کہے کہ یس آئی کین ڈو اٹ۔ یہ سب کس طرح سے ممکن ہے؟ یہ بیڈ ٹائم اسٹوری کے تھرو ممکن ہے۔ سونے کا ٹائم بچوں کے لیے بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے، کیونکہ اس وقت بچوں کا دماغ سجیسٹیبل سٹیج میں ہوتا ہے، وہ آپ کی سب باتیں سننے کو تیار ہوتے ہیں۔ اس وقت بچے کا دماغ سکون کی کیفیت میں ہوتا ہے اور وہ آپ کی ساری باتیں کاملی سن رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے اس ٹائم بچے کو آپ کے 3 سے 5 منٹ ریکوائرڈ ہوتے ہیں۔ بچے کو کیا بتانا ہے، کیا سنانا ہے، مورل سٹوری سنائیں، بہادری اور صبر والی کہانیاں سنائیں۔ اس قسم کی کہانیاں سن کر بچوں کے اندر بہت ہمت پیدا ہوتی ہے، اور ان کے مائنڈ میں یہ آتا ہے کہ ان کو بھی کچھ کرنا ہے، اپنی لائف میں کچھ کرنا ہے۔ اور اگر بچے بڑے ہیں یا ٹین ایج کے ہیں تو جو وہ کرنا چاہتے ہیں، جس فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں، ان کو انکرج کریں، اور جس فیلڈ میں وہ جانا چاہتے ہیں، اس فیلڈ کے ٹاپ کے جو لوگ ہیں ان کی مثالیں دیں، اور ان کے بارے میں انہیں بتائیں کہ کس طرح سے انہوں نے اپنی زندگی میں محنت کی۔ تو بیڈ ٹائم سے پہلے بچوں کے ساتھ کنیکشن ضرور بنائیں، ان کو کچھ سٹوریز سنائیں، اور کبھی کبھار ان سے بھی سٹوری سنیں۔ تو جب آپ بچوں کے ساتھ بیڈ ٹائم کا آغاز کرتے ہیں تو بچوں میں آئی کین ڈو اٹ والی جو پازیٹیو فیلنگز ہے وہ آ جاتی ہیں، اور سارے دن کی نیگیٹیوٹی اور اینگر ریموو ہو جاتا ہے، اور غصہ چلا جاتا ہے دماغ سے، اور ان کے اندر سارے دن کی نیگیٹیوٹی جو ہوتی ہے وہ بھی ریموو ہو جاتی ہے،
اور آپ کے صرف 3 یا 5 منٹ رات کو بچے کو دینے سے اس کے ساتھ آپ کا ایموشنل کنیکشن بھی سٹرانگ ہو جاتا ہے۔ اور یہیں سونے سے پہلے کا ٹائم بچوں کو کوئی بھی بات سمجھانے کے لیے بہت سوٹیبل ٹائم ہوتا ہے، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ایک ماں ہونے کے ناطے ڈیلی بیسس پر 3 یا 5 منٹ دینے کے لیے آپ کے پاس ضرور ہونے چاہیے۔ سونے سے پہلے کچھ منٹ کے لیے آپ اپنے بچوں کے ساتھ لیٹ جائیں اور موبائل استعمال کرنے کی بجائے بچوں کے ساتھ کنیکٹ ہوں، بچوں کے ساتھ باتیں کریں اور ان کو کوئی سٹوری سنائیں۔ جب آپ ڈیلی بیسس پر بچوں کے ساتھ 9 منٹ اسپینڈ کریں گے تو ڈیفینیٹلی بچے آپ کی بات بھی مانیں گے اور آپ کے ساتھ ایموشنلی کنیکٹ بھی ہو جائیں گے۔ تو یہ 3 اوقات ہیں جس میں آپ نے روز 3 منٹ اپنے بچے کو دینے ہیں۔ تو میں یہ بات گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتی ہوں کہ آپ کے جو بچے ہیں ان کے اندر آپ کو سننے کا ٹالرنس پاور بڑھ جائے گا، اور آپ اپنے بچوں سے جو بھی بات کہیں گے بچے آپ کی بات سنیں گے، اور نہ صرف سنیں گے بلکہ مانیں گے بھی۔ لیکن بات یہ ہے کہ آپ نے یہ منٹ ریگولرلی ڈیلی بیسس پر اپنے بیزی وقت میں سے نکالنے ہیں اور ان ٹپس کو فالو کرنا ہے۔ ویڈیو پسند آئے، اگر آپ نے ان ٹپس میں سے کچھ سیکھا ہو تو اس کو ویڈیو کو لائک کیجیے گا اور کسی اپنے فرینڈ سرکل میں شیئر بھی کر دیجیے گا۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔